Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. میرے ساتھ دیکھیں خروج کی کتاب ایکسڈس چیپٹر 15 اور اس کی ورس 26 میں. ایکسڈس چیپٹر 15 ورس 26. خروج کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 26ویں آیت. اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں. میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصر پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا. میں پھر آپ کے لیے کلیم کرتا ہوں، میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں. میں یہوہ رافع ہوں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہبرو میں کہ آنی یہوہ رافع، یعنی کہ میں یہوہ رافع ہوں، خداوند شفا دینے والا خدا ہمارے لیے یہ کلام کہتا ہے. اسی طرح دیکھیں متی کی انجیل 24واں باب اور اس کی 6 آیت. چھٹی اور 7ویں ہے. میتھیو چیپٹر 24 ورس 6 and 7. انگلش بائبل اگر کسی کے پاس ہے تو وہ انگلش میں پہلے اس کو پڑھے بڑے جوش کے ساتھ بلند آواز میں. If you have English Bible, English translation. You will hear of wars and rumors of wars. You will hear of wars and rumors of wars. See that you aren't troubled. See that you are not troubled. For all this must happen, but the end is not yet. Yes. Next. For nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be famines, plagues and earthquakes in various places. And next verse. But all these things are the beginning of the birth pains. تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے. اور یہاں پر ایکسٹرا ورڈ بھی لکھا ہے کہ پلیگز آئیں گے. In some translation it says pestilence, deadly pestilences will also come upon the earth. اور لکھا ہے کہ یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گی. مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو ابھی ہم کرونا وائرس کا سن رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آج میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. کسی نے کہا کہ کون سی مہر کھلی ہے اس وقت، کون سا پیالہ انڈیلا گیا ہے. None of that has started as yet. کلام مقدس میں ہم بک آف ریولیشن میں دیکھتے ہیں، وہاں پر سیلز کا ذکر ہے کہ جب پہلی مہر کھولی جائے گی، دوسری اور چوتھی مہر پہ لکھا ہے کہ وبا ایک ایسا سوار نکلتا ہے جو کہ جس کا نام موت ہے، اور وہاں پر لکھے کہ اس کو اختیار دیا گیا کہ لوگوں کو مارے، وہ کال کے ساتھ، وبا کے ساتھ، تلوار کے ساتھ اور درندوں کے ساتھ. لیکن that still hasn't come yet. ابھی تو پہلی مہر نہیں کھلی. اور کلام مقدس میں سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب وہ چوتھی مہر کھولی جائے گی تو دنیا کی جو پاپولیشن ہے اس کا 1/4 جو ہے وہ لوگ مر جائیں گے. پہلی جب مہر کھلتی ہے تو لکھا ہے کہ ایک وائٹ گھوڑے والا آتا ہے جو کہ امن کروائے گا، جو کہ مخالف مسیح ہے، اینٹی کرائسٹ ہے. اس کے بعد جب سیکنڈ سیل کھولی گئی ہے تو لکھا ہے کہ زمین پر سے صلح اٹھا لی گئی. That means کہ وہ جب معاہدہ کرے گا then he'll go and create war on the earth and then he will force everybody to come to the knees، اور ان کو جو ہے وہ سبڈیو کرے گا، فتح کرے گا اور جنگیں شروع ہو جائیں گی. اور پھر تیسری مہر کھلتی ہے تو لکھا ہے کہ کالا گھوڑا جس پہ بیٹھا ہوا ہے شخص وہ آئے گا اور پوری دنیا کی جو فوڈ ہے، سپلائی جو ہے اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا اور اس کی ریشننگ کی جائے گی. بیکاز اینٹی کرائسٹ ول دین فورس پیپل into taking mark of the beast, and then
You can call it anything, whatever you want to call it. कुछ लोग उसको समझते हैं कि वो चिप एंड पिन है, कुछ लोग कहते हैं जी RFID है, कुछ लोग कहते हैं जी बार कोड्स है, कुछ लोग कहते हैं जी डिफरेंट चीजें हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी वो इस्लामिक जो शहादा है शायद वो है, कुछ लोग कहते हैं कि जी जो है वो ये जैसे अभी इस्लामिक स्टेट आई थी और आईसिस टाइप कोई चीज आएगी, वो जबरदस्ती लोगों से कलमे पढ़वाएंगे और जबरदस्ती इवन के मुसलमानों को भी मारेंगे और सारी दुनिया के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि ये जो है वो फेथलेसनेस एथीइज्म है, बहुत सारी। कुछ लोग कहते हैं ये साइंस की कोई चीज है, लेकिन आई वुड से इट्स गोना बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। और चौथी मोहर जब खुलेगी तो लिखा है कि जब उसका सवार आएगा जो कि अथाह गड्ढे के अंदर से, बॉटमलेस पिट के अंदर से, जो कि आलम रवाज से, जो कि हेडिस में से, जो कि जहन्नम के अंदर से निकल रहा है एंजल, जो कि फॉलन एंजल, वो आ रहा है। एंड देन ही इज गोना कॉज ऑल ऑफ दिस स्टफ ऑन दिस अर्थ एंड 1/4 ऑफ पीपल विल डाई। सो हमारी दुनिया में कितने लोग हैं इस वक्त? व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड एट द मोमेंट? 7 बिलियन प्लस। तो 1/4 ऑफ 7 बिलियन कितने हो गए? एटलीस्ट अगर लेट्स से कि तब तक 8 बिलियन हो जाएंगे तो 1/4 कितने होंगे? 2 बिलियन। सो अभी कितने लोग बने कोरोना वायरस से? 5,000 के करीब मरे, ठीक है ना। और दुनिया का हाल देखे क्या हो गया। टेस्को में जाते हैं, शेल्फें खाली, ठीक है। असी कॉस्टको गए, लोग लाइन वाजडा में गए, वो बेचारे वो बता रहे थे कि छोटे बच्चों वाले एल्डरली जो है उनको कुछ नहीं मिल रहा। लोग टॉयलेट पेपर लेके भाग रहे हैं, पता नहीं फॉर सम रीजन। टॉयलेट टिश्यू के ढेर लगे, उनके एक बंदे ने 10-10 पैकेट अपने लिए फाड़ ले। व्हाट इज हैपनिंग? इट्स एक्चुअली द प्रिपरेशन ऑफ अ बिगर थिंग। यू मस्ट रियलाइज दैट ये वायरस कोई ऐसे नहीं आ गया। चाइना के लोग पहले भी गांदुला बहुत खाते थे, चमगादड़ शुरू से खाते आ रहे हैं, कोई पहली दफा नहीं उन्होंने खाती। इस दफा उन्होंने कहा कि आओ हम चमगादड़ ट्राई करते हैं, इस दफा कोई नई चीज आ जाएगी। ऐसा नहीं था। So they were eating all of that rubbish for so long, ठीक है। हमारे लिए ऑब्वियसली उनके लिए फूड है, वो दुनिया की कोई भी चीज उनके लिए फूड है, लेकिन it was wrong, लेकिन it didn't happen because of the result of eating a bat or combination of bat and a snake or a monkey whatever। ऐसा कुछ नहीं था। वुहान की जो वो जो एरिया है, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी लैब्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, जहां पर ये तमाम जो है वॉरफेयर की जा रही है, जहां पर जो है वेपन्स क्रिएट किए जाते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स, जहां पर ये रिसर्च की जाती है। और आप ये देखें कि बहुत सारे लोगों को इस चीज का पता था। और ये जो है वायरस को आज से नहीं बना हुआ, ये अमेरिका में जो है वायरस ये उधर भी तैयार किया गया था और भी मुख्तलिफ जगहों पे। एंड दिस इज द डेडली वायरस इन अ वे बिकॉज दैट कैन बी वेपनाइज्ड, और इसको इस तरह फैलाया जा सकता है। हाउ वुड वी नो? वी लिव इन अ वर्ल्ड कि जहां पर हमें कैसे पता कि ये अचानक शुरू हुआ है या किसी ने इसको शुरू किया है? हाउ डू यू नो दैट? लेकिन एक चीज जो हमें समझने की जरूरत है, हाउ वुड यू प्रिपेयर फॉर दैट? दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। इफ समथिंग हैपेंस इन द वर्ल्ड बिगर देन दैट, हाउ वुड यू प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड एज अ चर्च? आप कैसे इस चीज को प्रिपेयर करेंगे? बिकॉज इससे एक चीज समझ में आती है, क्योंकि अभी 2 बिलियन लोग नहीं मरे, तो थैंकफुली वी आर नॉट इन दैट थिंग। सो ये सब क्या है? सो सबसे पहले तो हमने जो मैथ्यू में देखा, उसने कहा कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे। तुम लड़ाइयां होते देखोगे और अफवाहें सुनोगे, जंगों के बारे में देखोगे। और आप ये देखें कि ये 2020 जो है, इसके आगाज से ही हमने ये सब कुछ होता देखना शुरू कर दिया। इस साल के आगाज में ही सब कुछ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितनी बड़ी आग लगी कि पूरा ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट था वो आग के नीचे आ गया। आप ये देखें कि मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, इवन पाकिस्तान और इंडिया में टिड्डियों के जो है वो कितने बड़े अटैक्स हुए कि खड़ी फसलें जो दुनिया जहान में तबाह कर दी गई। लेकिन है कि काल पड़ेंगी, वबाएं आएंगी, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि दुनिया के मुख्तलिफ एरियाज में अर्थक्वेक्स आते हुए आप देखेंगे। यू विल सी दैट। आई एम नॉट सेइंग दैट इज बिकॉज कि मैं कोई यहाँ पे बाबा या मंत्री खड़ा होकर बात कर रहा हूं। नो, इट्स बिकॉज बाइबल सेज दैट। हाउएवर, व्हाट इज द प्रिपरेशन लाइक? आपकी तैयारी कैसी है इन तमाम चीजों के अगेंस्ट? क्योंकि 2 चीजें हमें तैयारी के वाले से बताई हैं, बल्कि मैं और भी बताता जाऊंगा। सबसे पहले खुदावन ने कहा है खबरदार। क्या कहा है? खबरदार। और इस पैसेज में 2-3 दफा खुदावन ने कहा खबरदार, बी केयरफुल, खबरदार। और
हमें जो है वो बुक ऑफ रेवलेशन में बताया गया है कि ये वो मौका है उस ज़हन का जिसमें हिकमत है. This is the time for the mind that has wisdom of God in it. So, खबरदार का मतलब ये है कि we have to be clever. बाइबल में कैसे लिखा है कि तुम सांप की मानद होशियार और कबूतर की मानद भोले बनो. सांप की मानद क्यों वहां पे लिखा हुआ है? किसी और चालाक जानवर का जिक्र क्यों नहीं है? सांप की मानद होशियार क्यों? क्योंकि बाइबल में सांप को किसने यूज किया था? सांप किसको रिप्रेजेंट करता है? शैतान को. तो सांप की मानद होशियार का मतलब है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड द वेज ऑफ द वर्ल्ड. हमें शैतान की चालों को समझना आना चाहिए. हमें इब्लीस के लानती जो परिंदे हैं, हमें शैतान जो करता है, जो उसके एजेंट्स हैं पूरी दुनिया में. दुनिया का हर बंदा तो अच्छा बंदा नहीं है ना. दुनिया का हर बंदा खुदा में तो नहीं है. दुनिया का हर बंदा जो है वो खुदा से मोहब्बत तो नहीं करता. दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शैतान के हाथ बिके हुए हैं. तो सांप की मानद होशियार का मतलब है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. और कबूतर की मानद भोले कैसे? कबूतर किसको रिप्रेजेंट करता है? डव किसको रिप्रेजेंट करती है बाइबल? होली स्पिरिट को. तो जब बाइबल में यीशु मसीह ने कहा था सांप की मानद होशियार, दैट मींस कि वी मस्ट अंडरस्टैंड द वाइल्स ऑफ सैटन. हमें जो है वो शैतान के तरीकों को और उसकी चालों को समझ होनी चाहिए. और कबूतर की मानद भोले मींस कि हमें होली स्पिरिट के प्लान्स का भी पता होना चाहिए. हालेलुया. दिस इज व्हाट बाइबल सेज. दिस इज व्हाट बाइबल वांट्स. सो आपकी तैयारी का पहला हिस्सा क्या है कि खबरदार. और खबरदार कब होंगे? जब हम शैतान के काम को समझ जाएंगे और जब हम खुदा के प्लान को समझ जाएंगे. यीशु मसीह ने शैतान को कैसे डिफीट किया था? जब उसने यीशु मसीह की आजमाइश की थी. थ्रू व्हाट? यूजिंग व्हाट? खुदा का कलाम यूज करते हुए. हमने आज एक बेटी को यहां पर बाइबल गिफ्ट की है. हाउ मेनी ऑफ अस हैव कम टू द चर्च विद अ बाइबल इन देयर हैंड टुडे? हाउ मेनी ऑफ अस हैव डन दैट? हाउ मेनी ऑफ अस हैव अ बाइबल इन अ हाउस that purely belongs to you as a person? I have my name written on this Bible. I have 3 or 4 different Bibles. I only brought this one. How many of us has a Bible right now? मैं एक मूवी देखी थी बुक ऑफ इलाई के नाम से आज से कुछ साल पहले. And that was when the Bible was taken out of the world. और एक बंदा था जिसको जुबानी हो जाती. और दुनिया में एक बादशाह था, एक बंदा था वो जो चाहता था कि मैं कंट्रोल करूं. एंड देन ही वाज लुकिंग फॉर, देयर वर सो मेनी अदर बुक्स इन द वर्ल्ड. उनके पास ढेर लगे हुए थे. रोज उनके चेले जो थे वो किताबों के, नॉवेल्स के और पता नहीं दुनिया की कौन कौन सी किताबों के ढेर बोरियां भर भर के लाते थे. बट देयर वाज वन थिंग मिसिंग. दे वुड नॉट बी एबल टू फाइंड अ बाइबल. बुक ऑफ एमस सेज कि द फैमिन, एक ऐसा भी काल पड़ेगा कि लोग ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से जो है वो भागेंगे, सुनने के लिए भागेंगे, लेकिन दे विल नॉट फाइंड वन थिंग एंड दैट वन थिंग वुड बी द वर्ड ऑफ गॉड. लिखा है कि काल पड़ेगा खुदा के कलाम के सुनने और सुनाने का. नोबडी विल बी विलिंग टू लिसन. आप ये देखें कि कोरोना वायरस, छोटा सा वायरस आया और लोग जो है वो तैयारी में पड़ गए. लोग कह रहे हैं जी सानू तैयारी ऐसी जाना, शेल्फा खाली करके आ गए. How many of us are ready? Because Jesus has said that. और कलाम में लिखा है कि मेरे ये बातों का वाक़या होना जरूर है. खबरदार, खबरदार, because this is what is going to happen. और लिखा है कि ये सब मुसीबतों का शुरू होंगे. Because all of these things which are called the birth pangs of Messiah, they will all now lead to the coming of Jesus Christ. So how many of us are ready for the end game? आप ये देखें कि हमारी जो आखिरी जो इसके अंदर जो एंड हो रहा है, हमें ये पता होना चाहिए कि इस सारे का एंड क्या होगा. इस सारी सिचुएशन को जो कि दुनिया में इस वक्त हम पढ़ने वाले हैं, बिकॉज वी आर एक्चुअली लिटरली मूविंग इनटू द लास्ट डेज. बाइबल कॉल्स इट बर्थ पैंग्स. जैसे औरत को दर्द लगते हैं. हमारी जो बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं जिन्होंने औलादें पैदा की हैं, यू नो वन फैक्ट कि जब जो पेन्स शुरू हो जाते हैं बेबी के, इसको दर्द कहते हैं, जो कि बच्चा पैदा होने का दर्द, उसका रिजल्ट किस पे होता है? कैन यू स्टॉप दोस पेन्स? नो यू कांट. अगर उसको रोक दिया जाए या किसी बच्चा ना पैदा हो तो डेथ हो सकती है ना. सो उसका रिजल्ट कब होता है कि व्हेन द पेन स्टार्ट, it keeps growing and growing and growing, and you end up on giving a birth to a child. So that's why Bible calls it the birth pangs, because the time now has started, kick-started, and those pains and everything will start growing. आप ये देखें
کہ اگر اتنے چھوٹے لیول پہ 1.5-2 لاکھ بندے کو یہ کچھ ہوا ہے اور سارا کچھ بند ہو گیا, فلائٹس بند ہیں, کانفرنسز بند ہیں, آفیسز بند ہیں, اسکول بند ہیں, کلیسیائیں بند کر دی انہوں نے, چرچز بند ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں آپ نے گیدرنگ نہیں کرنی, اور یہ پرسیکیوشن ہے اینڈ ٹائم پہ. آپ امیجن کرو کہ دس از پرسیکیوشن. سڈنلی اگر گورنمنٹ کہہ دے کہ جی سارا کچھ بند ہے, آپ چرچ میں بھی نہیں بیٹھ سکتے, آپ مل بھی نہیں سکتے, ہاؤ وڈ یو لسن ٹو دی ورڈ آف گاڈ؟ Isn't that the famine which Bible is talking about? بیٹا چھوڑ دو اس کو. Isn't that the famine that Bible is talking about? کیا یہ وہ چیز نہیں ہے؟ آپ کہو گے جی میں نے چرچ جانا ہے, خداوند کے گھر میں جانا ہے, but you are not allowed to go to the church. When آپ کہو گے کہ جی بھائی آرمی ہے, کرفیو لگا ہوا ہے, مارشل لا لگ گیا, اب ہم چرچ نہیں جا سکتے, آپ کو کون جو ہے وہ گائیڈ کرے گا؟ Who will guide? How would you understand? آپ کو کیسے رفاقت ملے گی؟ ہولی کمیونین کہاں سے لیں گے؟ مجھے کسی نے سوال کیا کہ کیا یہ وائز ہے کہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ ہم ہولی کمیونین لیں اور ایک پیالے میں سے سارے پئیں؟ اور پاکستان سے کسی نے مجھ سے یہ پوچھا. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح نے بھی تو ایک پیالہ ہی دیا تھا سب. انہوں نے کہا نہیں, اس میں جراثیم ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو جراثیم لگ دیں. میں نے کہا آپ کی کیئرفل سوچ کے لیے میں بہت زیادہ تھینکفل ہوں, لیکن do you really think that the thing that can kill the germs and heal the sick will make you sick? کیا وہ پیالہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی دنیا کے جتنے بھی پیالے, کسی چائے کا پیالہ شیئر کر لو, باقی چیزیں شیئر کر لو, اس میں لگیں گے آپ کو جراثیم, لیکن یسوع مسیح کا خون جس میں آ گیا ہاللیلویہ جس چیز میں, تو آپ کو پھر جراثیم نہیں لگ سکتے. آمین. خداوند کا شکر و خدا کی تعریف ہو. لاسٹ ویک ہم نے ہولی کمیونین کی تھی اور مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے اس میں سے ایلڈر صاحب نے پیا تھا, اور بعد میں نے ویڈیو دیکھی اس بندے کی بات سوچ کے میں کر رہا, میں کہا اچھا, تو میں نے کہا ایلڈر صاحب کے لیے تو میں نے دعا کی تھی, بیمار تھے, ایلڈر صاحب نے کہا تھا میری طبیعت نہیں صحیح, اور سب سے پہلے میں نے ہولی کمیونین کے جب پیالہ تھا وہ ایلڈر صاحب کو دیا تھا. آمین. اس وقت میرے ذہن میں نہیں آیا ایک سیکنڈ کے لیے بھی, دس از ہاؤ دا فیتھ شوڈ بی, کہ یار میں ایلڈر صاحب نو کیوں پہلے تھا, میں پہلے ہی کیوں نہ پی لا, کیونکہ وہ بیمار ہیں یا ان کو بیمار تھے, ان کے لیے دعا کی. Because Bible says when you will lay your hand it will be healed. یسوع کے لہو میں شفا ہے. تیرے مار کھانے سے, اور گیت ہم گا رہے تھے, تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی. ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ. لیکن جب پہلا ہاتھ میں آ گیا تو ساتھ میں ہم ڈر گئے, ہم ساتھ میں جو ہے وہ گھبرا گئے, او یہ وچ جراثیم نے ساتھ گیت گا رہے, پیچھے گیت پہ چل رہے, تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی. ہم کہہ رہے ہیں ہاللیلویہ یسوع میں نے شفا پائی ہے, لیکن پیالہ نہیں میں پیوں گا کیونکہ اس میں شفا نہیں ہے, اس میں بیماری ہے. نو, اس میں یسوع کا خون ہے, اس میں یسوع کا لہو ہے جو مجھے شفا دے رہا ہے. ہاللیلویہ. ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرے ذہن میں, بعد میں نے سوچا, میں نے کوئی ایلڈر صاحب, لیکن میں نے کہا کہ نہیں, ایلڈر صاحب بیمار نہیں تھے, بیکاز بیفور دیٹ ہم نے ان پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی. ہاللیلویہ. اور اگر ہوتے بھی بیمار تو آپ سے پہلا شخص اگر بیمار ہے بھی, اٹ ڈزنٹ میٹر, بیکاز اس نے جیسے ہی پاک لہو کو پی لیا ہے اس کی بیماری جاتی رہی ہے. ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ. ہم بچپن سے یہ کرتے آ رہے ہیں, کراس کو ہم چوم رہے ہوتے تھے چرچز میں, ایک بندہ آ رہا ہے چمرے, دوسرا آ رہا ہے چمرے, تیسرا آ رہا ہے, کوئی بھی نہیں کسی کو کچھ ہوتا. ضروری ہے کہ خداوند کی چیزوں سے ہمیں بیماریاں لگ جائیں؟ نو, ایسا نہیں ہوگا. ہم ہوا میں کتنے جراثیم پھر رہے ہیں, لیکن خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ جتنی بیماریاں میں نے مصریوں پر بھیجی تھیں ان میں سے کوئی بھی تجھ پر نہیں آئے گی. ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ. پہلے اس نے کہا خبردار. سو بی کیئرفل, بی مائنڈفل, be wise, be clever. آپ جو ہے اس چیز کو دیکھیں, خبردار ہو جائیں. اور دوسرا اس نے کہا گھبرا نہ جانا, گھبرانا نہیں. اور سب سے زیادہ گھبرائی ہوئی نیشن اس وقت جو ہے وہ کرسچن نیشن ہے, کیونکہ ہم جنرلی جو ہے وہ بڑے سافٹ ہارٹیڈ لوگ ہیں. غیر قوموں میں جائیں وہ بڑے ہارڈ ہارٹیڈ لوگ ہیں. میں نے دیکھا ایک مولوی صاحب بیٹھ کے لانتے ڈال رہے تھے چائنا کے اوپر, کہتے جی دیکھو جی انہوں نے مسلمانوں ماریا سی نا, تے اینا دے دیکھو بڑی لعنت آ گئی ہے. خدا اپنے معبود کا نام لے کے کہہ رہے تھے کہ یا اللہ اینا نو تو ہور مار, اینا دے دوستاں نے بھی مار, اینا دے ساتھیاں نے بھی مار, اینو بھی مار, انو بھی مار. لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ. اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو. ہم جو ہے وہ سافٹ ہارٹیڈ لوگ ہیں بائی نیچر ہم. اور کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہمارے مسیحی لوگ جو ہیں وہ انہوں نے کیا
کہ انہوں نے ٹیکسٹ میسج بھیجنے شروع کر دے اور ایک دوسرے کو ہم جو ہے وہ ہم گھبرائے ہوئے ہیں, ہم پریشان ہیں, ہم دکھی ہیں, ہم جو ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں, گھروں میں گھسے ہوئے ہیں. لیکن this is not the time to sit like that. This is not the time, I would say, this is the time the church should stand and proclaim in the name of Jesus Christ and show the world that what we have they don't have. Hallelujah. جو ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. We can claim and we can claim this zone, no virus zone. ہم جو ہے اس کلیسیا اس جگہ کو ہم no corona virus zone ڈکلیئر کرتے ہیں یسوع کے نام میں. Hallelujah. And we know that the power of Holy Spirit we have that raised Jesus Christ from the dead. ہم اس پاور میں کھڑے ہو کر اگر ڈکلیئر کریں گے there will be nothing coming this way. Nothing coming this way. Hallelujah. اس نے کہا کہ وہ وبا تیرے خیمے میں نہیں آئے گی, مہلک وبا تیرے گھر کے اندر نہیں آ سکتی, تیرے ارد گرد ہزاروں گر جائیں گے لیکن that thing will not touch you. Isn't that the time when the church should stand and declare that ایئرپورٹ پہ کوئی کھڑا ہے, مسیحی ہے, ایماندار ہے, اور دیکھو کہ اس کے ساتھ بندہ جو ہے وہ وبا کی وجہ سے گر گیا ہے, but that person is lifting it up and saying, I declare in the name of Jesus Christ, I declare healing in your life, اور وہ بھی بچ گیا, جو ساتھ کھڑا ہوا تھا مسیح, وہ ایماندار ہونے کی وجہ سے وہ محفوظ کھڑا ہوا ہے. Isn't that how we should behave as a church? But it takes faith. It takes faith. ایمان اندیکھی ہوئی چیزوں کا ثبوت اور امید کی ہوئی چیزوں کا جو ہے وہ ثبوت, اور اندیکھی ہوئی چیزوں کو خداوند جو ہے وہ ڈکلیئر کرتا ہے ہمارے لیے. زبور 91 ہمارے پاس ہے, زبور 23 ہمارے پاس ہے, آئزایہ 53 ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں. ٹیسکو میں اگر وہاں پر سپر سٹور میں شیلفیں خالی ہو گئی, ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں کہ سارپت کی بیوہ کے پاس ایک دن کا کھانا رہ گیا تھا. ہاللیلویہ. She only had food for one day, but she had God's servant in the house, and then the person knocked on the door, اور اس نے یہ نہیں کہا کہ پاری صاحب آ گئے ہیں ساڑھا کھانے کھا جائیں گے, ایک دن میں ساڑھے کو رہ گئے تھی کھانا. No, she said, come in the house and I welcome God in my house. Hallelujah. Praise the Lord. اور بائبل کہتی ہے کہ جب تک دنیا میں کال پڑا رہا, 3.5 سال تک لوگ رو رہے تھے, لوگوں نے اپنے بچے کاٹ کاٹ کے کھانے شروع کر دیے تھے اسرائیل کے اندر, گدھے کا سر کھا رہے تھے, کبوتر کی بیٹ کھاتے تھے, جانوروں کی جو ہے وہ جانوراں دی چڑیاں دی مٹھا کھاندے سن لوگ, فضلہ پکا پکا کے کھا رہے تھے. People started eating rubbish, dung and all that. But لیکن God's people did not do that. کیونکہ God provided for them. Hallelujah. Praise the Lord. دنیا پوری جو تھی وہ کال کے اندر پڑ گئی, لیکن خداوند نے جوزف کو یہ حکمت دی کہ تو یہاں پر جمع کر, اور پوری دنیا جوزف کے پاس آ کر فیڈ ہوتی تھی. لوگ کہتے ہیں جی حضرت عمر نے جڑا ساڈا وہ کیتا سی بینیفٹ دا سسٹم, جو کہتے ہیں جی گوروں نے جہاں سے نہیں لیا, جی حضرت عمر نے سٹارٹ کیا تھا بینیفٹ کا. نو, جوزف نے سٹارٹ کیا تھا بینیفٹ کا سسٹم. ہاللیلویہ. یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. جوزف سٹارٹڈ دیٹ. اس نے کہا تھا کہ آپ سارے جو ہے اپنا آپ اسٹیٹ اونڈ ہیں اور آپ کو سب کو ملے گا. ڈونٹ وری, all your things belong to us and our things belong to you. ہاللیلویہ. یہ خداوند کی حکمت ہے. خداوند نے یہ کام کیے ہیں ہمارے لیے. خداوند نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. کلام کہتا ہے کہ شعلہ جو ہے وہ تجھے نہیں جلائے گا, پانی جو ہے وہ تجھے نہیں ڈبائے گا, تجھے جو ہے لہریں نہیں ڈبائیں گی. آگے جو ہے وہ سمندر ہے, پیچھے جو ہے وہ فرعون کی فوج ہے, اور موت ہی موت نظر آتی ہے. لیکن خداوند نے کہا کہ آج تم خاموش کھڑے ہو کر خداوند کے کلام کو دیکھو گے, آج تم اس کے جلال کو, اس کے کام کو دیکھو گے. اور اس نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے ہاتھ میں یہ سٹک ہے. اس نے کہا اس کو مار اس کے اوپر, یسوع کے نام میں اس کو مار اس کے اوپر, یسوع ناصری کے نام میں. اور اس نے جو ہے وہ مارا اس چیز کو ادھر, اور سمندر 2 حصے ہوئے. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. گھبرا نہ جانا, گھبرانا نہیں ہے. سپر سٹور جائیں, شیلفیں خالی دیکھ کے گھبرانا جانا, لوگوں کے چہروں پہ ماسک دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے. تاڑے منہ تے نچھا مارتا رہے, کوئی گھبرانا نہیں ہے. It doesn't matter. But لیکن be careful کہ ان کے اینا نیڑے کیوں آنے دے. لیکن just be covered in the blood of Jesus Christ. When you go out, when your kids go out to the school, cover them in the blood of Jesus Christ. How many of us do that? Put Bible on their head and say, I claim this in the name of Jesus Christ. Hallelujah. اگر آپ کو یہ بات لگے کہ ایسا صرف کتابوں میں ہی لکھا ہوا ہے, it's just a written thing, then everything is just a fake joke. ہمارا یہاں پر بیٹھنا جو ہے it's just rubbish. ہمارا یہاں پر بیٹھنا مذاق ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ
صرف لکھا ہوا ہے, فیل گڈ ہے, ہمیں بڑا مزہ آتا ہے کلام پڑھ کے, ہمیں گیت گا کے, لیکن it doesn't apply to us. If the Bible is not an applicable book, if it is not an applied theology, then it's just not there. It's not for us. It's not more than a novel for us. ہمارے لیے اسٹوری بک سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. It doesn't hold any power if we don't give it the power what it wants to do in our lives. Hallelujah. ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو لینا ہوگا. لیکن ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. لکھا ہے کہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے, اس وقت خاتمہ نہ ہوگا, اور پھر لکھا ہے کہ یہ سب چیزیں مصیبتوں کا شروع ہو. یہ تو شروع ہے. ہاللیلویا. شروع, یہ اینڈ نہیں ہے, یہ تو انت نہیں ہے گا, یہ تو شروع ہی ہے. لیکن there is bigger problem coming on the world, on the earth. بائبل میں لکھا ہے کہ ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے آخر سے, دنیا کے شروع سے لے کر اب تک کبھی نہیں ہوگی, ہوئی تھی. So what shall we do? What shall we do? ایک چیز میں سوچ رہا تھا, obviously you can call me a conspiracy theorist or whatever you want to call me. I was thinking کہ اتنے ہائی پروفائل وکٹم کیسے ہو گئے. کینیڈا کے وزیر اعظم کی وائف کو ہو رہا ہے, بڑے بڑے ایکٹروں کو ہو رہا ہے. why is it happening? کیونکہ there is an impression that is going out, اور امپریشن کیا ہے کہ nobody is safe. جیسے ڈیتھ کا امپریشن ہوتا ہے نا, کہ جو لوگ اپنے محلوں میں بیٹھے ہیں وہ بھی امیر بھی جو ہے اس کو بھی پرابلم ہے, جو غریب جھونپڑی میں بیٹھا ہے اس کو بھی پرابلم. جسٹ امیجن کہ اگر فورسفلی کر دیا جائے کہ ویکسینیشن شروع کر دیں گے. جسٹ امیجن کہ if it is just a practice run of something bigger. اس وقت تو لوگ جو ہیں وہ بڑے ہنس کھیل کے کہہ رہے ہیں کہ جی دوائیاں دیو سن, کوئی بندہ علاج نکال لے. جسٹ امیجن کہ وہ کہیں کہ علاج ہم نے نکال لیا ہے, ہم پوری دنیا کو ویکسینیٹ کریں گے, ہم بچوں سے لے کر بڑوں تک. جسٹ امیجن, would you agree to that? جسٹ امیجن کہ آپ کو ہم انجیکٹ کریں گے سم تھنگ اینڈ دین یو ول بی پرون, اور آپ کو جو ہے اس کے بعد سے جو ہے آپ کو اس طرح کی کوئی پرابلمس آئیں گی نہیں, یو ول بی فائن. وڈ یو ٹیک دیٹ؟ بائبل میں لکھا ہے پیپل ول بی ڈیسیوڈ انٹو سرٹن تھنگ. جسٹ امیجن کہ یہ تو چھوٹا سا کام ہے, ابھی بڑا کچھ ہو جائے اور وہ کہیں کہ جی دیکھا جب کرونا وائرس آیا تھا تو ہم نے یہ کیا تھا تو ایسے بچت ہو گئی تھی. دس از دا رائٹ ٹائم ناؤ, ایوری باڈی ٹیک دس. بائبل میں لکھا ہے کہ وہ سب کے ہاتھوں اور ماتھوں پر چھاپ کرا دیں گے. Can't we see there is something bigger behind this whole thing? یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی چھوٹی سی بیماری پھیل گئی ہے. Imagine کہ ایسا کیا ہے. What do we need to do? بائبل میں لکھا ہے کہ تو ایمان لا اور تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. بے وقوف کماریاں وہ تھیں جن کی کپیوں میں تیل نہیں تھا, عقل مند وہ تھیں جن کے پاس تیل تھا. Where is your oil? آپ کا تیل کدھر ہے؟ بائبل ہم چلاتے نہیں ہیں, تیل کیسے ہم جو ہے وہ نکالیں. How ready are we again? I'll say. میں آپ کو یہاں پہ شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. What I'm saying is, shouldn't we behave like people of God who love God and who read the Word and who have so much interest in the Word of God? میرے عزیزو, آخری زمانہ میں خداوند نے آپ کے لیے وعدے کیے ہوئے ہیں. اس نے ریولیشن میں کہا ہے کہ میں اس مصیبت میں تیری مدد کروں گا, اس آزمائش کے وقت میں تیری مدد کروں گا اگر تو میرے صبر کے کلام پر عمل کرے گا. بنی اسرائیل کو 40 سال تک خداوند نے کھلایا تھا. وہ کون سا کہ فصلیں کاٹتے تھے وہاں, وہ کون سا کہ بیج لے کے گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے بیل شیل لے کے ہل چلاتے تھے. نو, آسمان پر سے روٹی آتی تھی. ہاللیلویا. اور وہ چٹانوں میں سے پانی پیتے تھے, خشک چٹانوں سے خداوند ان کو پلاتا تھا. ان کی جوتی نہیں ٹوٹتی تھی, ان کے کپڑے نہیں پھٹتے تھے. انہوں نے جو 40 سال پہلے شاپنگ کی تھی وہ شاپنگ ہی چلی جا رہی تھی انہوں نے. ہاللیلویا. خداوند نے ان کو سب کچھ دیا تھا, لیکن دوز پیپل stood for God. اور بائبل کہتی ہے کہ مصریوں کے اوپر اندھیرا تھا, مصریوں کے اوپر مینڈک آ گئے, مصریوں کو خارشیں ہو گئیں, ان کو جوئیں پڑ گئیں, ان کے جو ہے وہ لانتیں آ گئی, ان کے سامنے پانی خون بنتا گیا. لیکن اسرائیل کے جو لوگ تھے اس کو ایسا نہیں تھا. اگر اس دن بڑی اچھی بات کل ایلڈر صاحب نے کی, انکل جی نے,
کہ خدا نے اسرائیلیوں کو 10 حکم دیے تھے اور مصریوں کو 10 آفتیں دی تھی. ہاللیلویا. ہمیں کلام دیا ہے, ان کے اوپر لعنت ہے. اور اس نے کہا کہ اگر تم میرے کلام پر چلو گے, if you will be obedient to what I say, then those curses and pestilences, اور وہ جو ہے وہ plagues جو مصریوں کے اوپر آئے تھے وہ پھر تمہارے اوپر نہیں آئیں گے. If you follow according to what? According to According to Word of God. Where is the word of God? That's the question. کلام میں تو لکھا ہوا ہے کہ اگر تم اس کے مطابق چلو گے تو جو ہے وہ تو تم پر مصیبتیں نہیں آئیں گی. But where is that? Where is your Bible? That's the beginning of thought process. آج اس بچی کو ہم نے بائبل دی ہے. اگر یہ بچی روز ہر دفعہ روز پڑھے گی اور ہر اتوار ہر ویکنڈ پہ وہ کلام لے کر آئے گی, you will see. وہ بچی جو ہے وہ مجھے کلیسیا کی تصویر نظر آ رہی ہے. She is like a church. If the church behaves this way. لیکن اگر وہ بچی دنیا میں پڑھ گئے اور کہے گے تو Bible is my third or last book, میں پہلے یہ کر لوں وہ کر لوں. Every time if she comes to the church and then doesn't bring the Bible, then you will see the difference. ہم خدا کا شکر, خدا کی تعریف کرتے ہیں. میرے عزیزو, آپ کو مجھے ہم میں سے کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں, ہمیں دہشت کی روح نہیں دی. I claim some verses on you right now. جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. میں خداوند کے بارے میں کہوں گا, وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے. وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے, کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا. وہ تجھے کرونا وائرس سے چھڑائے گا. ہاللیلویا. وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی. اس کی سچائی ڈھال اور صفر ہے. تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا, نہ دن کو اڑنے والے تیر سے, نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے, نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے. تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے, تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000, لیکن وہ تیرے نزدیک نہیں آئے گی. تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا. تو اے خداوند میری پناہ ہے. تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے. تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی, کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہیں پہنچے گی, کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں. وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. تو شیر ببر اور افعی کو روندے گا, تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا. کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا. میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا. میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا اور اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا. میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا. I as a servant of God, I declare your houses, your kids, your family and this house of God and the church as a no coronavirus zone. Hallelujah. I declare the victory in the name of Jesus Christ. I declare that none of those pestilences and diseases will ever come close to us. Hallelujah. I declare that in the name of Jesus Christ. And I pronounce that blessing on you. Take it and receive it. Apne bachon ke liye. I declare and we declare as a church that this zone is covered in the blood of Jesus Christ. And we create a four layers fence around us. The blood of Jesus Christ. The fire of the Holy Spirit, the word of God and the name of Jesus Christ. Hallelujah. خداوند کے نام کو ہم شکر کرتے ہیں اور خدا کی تعریف کرتے ہیں. سو آئیے گھبرائیں نہ, ڈرے نہ, کیونکہ ہمیں دہشت کی نہیں بلکہ دلیری کی روح دی گئی ہے. آئیے ہم خدا کا شکر کریں اور we are looking forward to the coming of Jesus Christ. We are actually, our eyes are fixed on that thing, not all what is happening around us. Because all of that is just a precursor of what God is going to do. And that big thing would be the coming of Jesus Christ. Hallelujah. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. Amen. Praise the Lord.